اگر آج حضرت پردہ غیبت میں ہیں اور ہماری ان تک ایکسیس نہیں ہے، اور ان کی غیبت میں بھی ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا امام اگر موجود ہوتے ہیں یا جب تشریف لے کر آئیں گے تو میرا امام کے ساتھ رابطہ کیسا رابطہ ہوگا، میرا سلوک امام کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ فرمایا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تمہارا قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ لہذا ہم مجھ جیسے گناہگاروں کا سلوک کیا ہے کہ قرآن کی ایک بہار کا مہینہ ہے ربیع القرآن، ماہ مبارک رمضان، تو میں تاپ سے قرآن اٹھاتا ہوں، اس کو جھاڑ کر مٹی صاف کر کے ایک مہینہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ، یہاں ربیع القرآن ختم، وہیں پر میں نے دوبارہ اوپر رکھ دیا، اب اگلے سال قرآن یاد آئے گا۔ اس درمیان قرآن سے رابطہ کیا ہے کہ گھر میں کوئی مر جائے، مرنے والا ہو یا مشکلات ہو جائیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن یاد آ جائے، ورنہ قرآن سے ہمارا کوئی رابطہ مجھ جیسے گناہگاروں کا نہیں۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، مسافر جا رہا ہو تو قرآن کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، اور کب استعمال کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو جہیز میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے قرآن بھی۔ جیسا سلوک ہمارا قرآن کے ساتھ ہے ویسے ہی اہل بیت بھی ہمیں کب ہم ان سے زیادہ رابطہ رکھتے ہیں، جیسا قرآن کی بہار ہے مہینہ ماہ مبارک رمضان کا، اسی طرح سے اہل بیت کی ذکر کی بہار محرم و سفر۔ جب محرم شروع ہوتا ہے تو ہم بھی عزا خانہ جھاڑ کر صاف کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں 2 مہینے کے لیے، اور جہاں ایام عزا ختم ہوئے عزا خانہ پیک کر کے اسی طرح سے اوپر رکھ دیا۔ اب جب تک کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی، تب تک امام سے رابطہ زندگی میں ضروری نہیں۔ ہاں اگر کوئی مسافر جا رہا ہوگا تو جیسے قرآن کے نیچے سے نکالا ویسے ہی امام صاحب بازو کو باندھ دیا۔ جہاں بیٹی کو فارمیلٹی میں ایک قرآن دیا، وہیں فارمیلٹی میں ایک نہج البلاغہ بھی دے دی، نہ اس نے قرآن پڑھنا ہے اور نہ نہج البلاغہ۔ تو جیسا میرا سلوک قرآن، جیسا میرا بیہیویئر قرآن کے ساتھ ہے، ویسے ہی میرا سلوک اور بیہیویئر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ لہذا نہ قرآن میرے اوپر اثر کرے گا اور نہ امامت سے تعلق میرے اوپر اثر کرے گا، تو کیا کریں؟ تھوڑا سا قرآن کے ساتھ انس، قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ رابطہ قوی کرنے کی کوشش کریں۔